ورسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 اور 157 تین آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کلام کو ایک ایسے لفظ سے شروع کیا ہے کہ جس میں دوہری تاکید استعمال کی گئی ہے۔ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو پختہ کرنا، کوئی ایسی چیز ذکر کر دیں جس سے بات پختہ ہو، مضبوط ہو، اس میں زور پیدا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کل آ جانا گھر پر، یہ پولائٹلی آپ نے کہا، کل تم ضرور آنا، اور پھر اگر اور بڑھا دیں ضرور آنا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زیادہ تاکید پیدا کی اس میں۔ تو تاکید سے یہ بات سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ متکلم یعنی کلام کرنے والا اس بات کو اہمیت دینا چاہتا ہے۔ اب اس میں اگر حکم ہو تو اس کے اندر پورا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے بڑے آرام سے کہتے ہیں بیٹا وہ چیز لے آنا، لیکن کبھی تاکید پیدا کرتے ہیں ضرور لے آنا، بھول مت جانا۔ یہ دوہری تاکید، ضرور لے آنا، بھول مت جانا۔ پھر بھی اگر آپ بھولیں گے تو پھر بڑے کیا کہتے ہیں، کتنا زور دیا تھا تمہیں، کہا تھا بھول مت جانا، لازم لانا، پھر بھی نہیں لے۔ اور اسی طرح اگر خبر دینے میں تاکید ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو تاکید ہوتی ہے وہ قسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار میں بڑا مصروف تھا نہیں آیا، سامنے میں کہتا ہے قسم کھا ذرا، کیونکہ قسم کھانے کے بعد بات پختہ ہو جاتی ہے، تو قسم کھلوا دیتے ہیں، تو اس سے ہم کہتے ہیں ہاں آپ شک و شبہ رفع ہو گیا، بھائی تم نے بڑی واقعی مضبوط بات کہہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع کیا لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ۔ یعنی عرب لوگ جب اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں لام مفتوح لے کر آتے، لام پہ زبر لا، لام زبر لا، اور آخر میں جو ہے نون تاکید لاتے ہیں، یعنی مشدد ہوتا ہے نون، جیسے ثم لتسألن، لتسألن، لام تاکید بانون تاکید۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ضرور سوال کیے جاؤ گے، دوہری تاکید۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمایا جائے گا تمہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آزمائش آئے گی، لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دوہری تاکید کے ساتھ بیان کیا تو ہر ایک پر آزمائش آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ایک تو خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ زندگی میں انسان کو بہت سارے خوف ہوتے ہیں، کبھی تو دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی تنگدستی کا خوف ہوتا ہے، کبھی انسان کو اپنی موت کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے خوف اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں خوف جب غالب آتا ہے تو انسان کو اطاعت سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ ہے تو تنگ دستی کا خوف پیدا کرے گا شیطان، یار تم اگر اللہ کی راہ میں دے دو گے تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گی، اپنے بچوں کے لیے جمع کر کے رکھو۔ بعض اوقات انسان زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے لیکن زکوٰۃ کے علاوہ کہتا ہے اب کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی تنگ دست آتا ہے، کوئی پریشان شخص آ گیا تو چھوڑو یار بس ٹھیک ہے، کیوں؟ خوف ہے کہ جی میرا مال کم ہو جائے گا، تو انسان اس خوف کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ ایسے بہت سے ہوتے ہیں جنہیں مشقت کا خوف ہوتا ہے تو وہ حج نہیں کرتے، آسائشوں میں نعمتوں میں رہتے ہیں۔ یہ سیٹھ ویٹ جتنے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ، بڑا پیسہ ہوتا ہے، سوچتے ہیں کون جائے، اتنی گرمی دھوپ
پھر کچھ تکبر بھی ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے تھوڑا سا اندر، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں گے ہم لوگ، کوئی پسینے میں ہوگا، کوئی کیسا وہ ہو. تو یوں ہی سوچ سوچ کے کئی سیٹ جو ہیں وہ ہر سال حج کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں. صرف سیٹ ہی نہیں، غیر سیٹ کی بھی یہ ہو سکتی ہے. یہ تو ویسے میں نے لفظ کہہ دیا. تو اس لیے تو غیر سیٹ بھی جو ہے وہ بعض اوقات انہی خوفوں کی وجہ سے حج نہیں کرتے. بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں جو اپنے بڑھاپے کے خوف کی وجہ سے کہ جی وہاں جائیں گے مشقت ہوگی، یہ جوانی ساری گزار دی. اب وہ کس طرح گزاری بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو عرف عام میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں اس لفظ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، مستیوں میں گزار دی، غفلت میں گزار دی. اب جب بڑھاپا آیا جس میں اپنی زندگی کا کچھ کفارہ انسان کر سکتا تھا، تو یہ ایک مقام عبرت ہوتا ہے، مقام عبرت. بعض کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے پھر کر لیں گے انشاءاللہ. ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کریں جو جوانی کو ضائع کر دیا، بڑھاپے میں آ کے خوف غالب آیا. تو کون کرے جی، اب تو خوف ہے، جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی گر گئے، کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پوسٹ پون کر دیا صاحب. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. نصرانی میں عیسائی ہو کر. اتنا سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ خوف ہوتے ہیں جو ہمیں روک دیتے ہیں اللہ کی عبادت سے. اسی طرح یہ خوف حق سے روکتا ہے. ایک جج ہے مثال کے طور پر، اس کو تھریٹس آتی ہیں، یہ کیس فلاں کے، آپ کو فلاں کے، آپ کو یہ فلاں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، نہیں کرے گا تو تمہارے بچوں کو یہ کر دیں گے، فلاں فلاں. بیچارے ججوں کو بہت زیادہ تھریٹس ہوتی ہیں، یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے. خصوصاً جو اپر لیول کے کیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ بھی آخر انسان ہیں، ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، وہ بھی ایک حساسیت، ایک جذباتیت رکھتے ہیں. لیکن بہرحال مذہب یہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی خوف کی وجہ سے آپ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیں. لیکن یہ خوف ہوتا ہے کہ جو ایک آزمائش بنتا ہے. اب آزمائش ہے، یا تو حق کا فیصلہ کرو، نہ حق، بعض اوقات نہ حق کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھر میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا ناحق کا ساتھ دیتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ماں باپ یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا رشتہ دار حق پر ہے، ہمارے بڑے ناجائز کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں جی، خوف ہے ناراض ہو جائیں گے، خوف ہے نکال دیں گے گھر سے، خوف ہے دیگر مسائل ہو جائیں گے، تو پھر ناحق کا ساتھ دیتے رہیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے. برادری کا ساتھ دیں گے، دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ پتہ ہے کہ برادری والے غلط ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں مختلف خوفوں سے آزمائیں گے. یہ آزمائش ہے. اب آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار خاندان کے ہٹ کر چلیں گے، برادری سے ہٹ کر چلیں گے، بائیک آؤٹ کر دیں گے، سب باہر نکال دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے باہر نکل کے ہوگا کیا؟ ہمارے گھروں میں مشہور ہوتا ہے، دیکھو جی خاندان سے بنا کر رکھو بیٹا، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ وہ. اچھا چلو ضروری ہوتا ہے، آپ نے کہہ دیا. اگر فرض کر لیں سارے خاندان والے ہلاک ہو گئے، فرض کر لیں، کیا ہوگا یہ بتا؟ آپ مر جائیں گے، آپ کے سر پہ سینگ نکل آئیں گے، آپ ہوا میں اڑنے لگیں گے، پھر نالے میں گر جائیں گے، کیا ہوگا؟ کون سا خوف اور خدشہ ہے؟ تو ہم انہی خدشات کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. اچھا یہ نہیں سوچتے ایک طرف خاندان کو رکھیں، ایک طرف اللہ کو رکھیں. خاندان ناراض ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا یار، نہیں خاندان کا ساتھ دو. اور اللہ ناراض ہو گیا تو اس پر کیوں نہیں سوچتے؟ خاندان تو اللہ نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نہیں دیا ہے، لیکن نہیں خاندان کا ساتھ دیں گے، برادری کا ساتھ دیں گے. ایسے ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو ناحق دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں. پتہ ہے کہ دوست غلطی پر ہے، سامنے والا حق پر ہے، لیکن یہ حق کے دوستی نبھا رہے ہیں. جب آپ ایک دوست سے ناجائز چیز میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کنفرم ہے کہ آپ کی دوستی اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں. اور جو دوستی اللہ کے لیے نہ ہو وہ ضرور ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، آخرت کے لیے نقصان کا باعث. تو لہٰذا ایسی دوستی تو ختم کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم دوستوں کی مروت میں ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ دوست ناراض ہو جائے گا. یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں خوف میں سے کچھ شے سے آزمائیں گے.
یعنی حقیقی خوف تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو ہمیں معمولی قسم کے خوف ہوتے ہیں ہم انہی سے ڈر جاتے ہیں، اور کبھی ناحق کا ساتھ دے رہے ہیں، کبھی عبادات کو ترک کر رہے ہیں، اور کبھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آدمی خوف کی وجہ سے کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ وہ کیسا خوف ہوتا ہے؟ جیسے آفیسز کے اندر آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے وہ بعد میں اس نے آفس جوائن کیا ہے لیکن محنت بہت کرتا ہے، تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یار پروموشن اس کو مل جائے گی، اور ہم چونکہ ہوتے ہیں نکمے، دیر سے پہنچنا، سستی سے کام کرنا، جلدی بھاگ جانا، گولیاں فٹ کرنا باس کے سامنے، اور پورا اسٹاف چونکہ ملا ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک ایماندار آ جاتا ہے، تو ایماندار آدمی تو بالکل پسند نہیں آتا ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ ہمیں ایکٹیو کر دے گا اور یا پھر بالکل ہی آؤٹ کر دے گا۔ تب اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو ختم کر دو، اسے نکالو باہر۔ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ زوال عزت کا خوف، نوکری چھن جانے کا خوف، ترقی رک جانے کا خوف، تو پھر ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو اب یہ خوف بھی ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ خوف پیدا ہوا، لیکن ہمیں بہرحال آزمائش میں پورا اترنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کام کو بڑھانا چاہیے، ہم اپنی اہمیت کو خود ثابت کریں، ہم اپنی امپورٹنس کو ظاہر کریں۔ میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کسی بھی ادارے کو جوائن کریں تو ادارے سے آپ کی شناخت نہیں ہونی چاہیے، آپ سے ادارے کی شناخت ہونی چاہیے۔ ادارہ آپ کی ضرورت نہ ہو، آپ ادارے کی ضرورت بنیں، پھر آپ کی قدر بنے گی، ایک ویلیو بنے گی، پھر آپ کو رکھا جائے گا، آپ کے نخرے بھی برداشت کیے جائیں گے، آپ کو امپورٹنس دی جائے گی۔ لیکن ہم امپورٹنس کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی جیسے عام لوگ عامل کے پاس جائیں گے کہ جی کوئی ایسا تعویذ دے دیں، عورتیں کہیں گی شوہر میرے قابو میں آ جائے، میرے بچے فرما بردار بن جائیں۔ اچھا، تربیت بالکل نہیں کی ہوگی، کوئی بھی شرعی تقاضا پورا نہیں کیا ہوگا، ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ، ایک وظیفہ مل جائے، ایک تعویذ مل جائے، سارا حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی ہم ان دنیاوی معاملات میں شارٹ کٹ، بس کچھ بھی نہ کریں، نکمے رہیں، نکھٹو رہیں، یہ نہیں سوچتے کہ حرام کھا کھا کے اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے ہیں اور اس کا آخرت میں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ کام چوریاں کر کر کے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں اور کام پورا کر نہیں رہے ہیں، وقت پورا نہیں دے رہے ہیں۔ تمہارے لیے تو لینا ہی حرام ہے، اس وقت کا پیسہ لینا حرام ہے جس میں آپ حاضر نہیں ہیں، اس وقت کا پیسہ لینا حرام ہے جو کام ہی آپ نے نہیں کیا ہے۔ لیکن کون حرام حلال کی تمیز سیکھے؟ یہ میدان محشر سکھائے گا، یہ موت سکھائے گی، یہ قبر میں جب سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے وہ سکھائیں گے کہ اب بتا بیٹا، وہ 1 منٹ اگر تم دے دیتے تو یہ سینکڑوں سال کا عذاب نہ ہوتا تمہیں، لیکن ہم بے پرواہ ہیں۔ تو پھر ہم بعض اوقات اسی طریقے، ایسے ہی بہت سے میں نے دیکھے ہیں اہل علم میں سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن دینی حلقوں کے اندر بھی لیگ پولنگ بہت زبردست قسم کی چلتی ہے۔ اگر ایک آدمی معروف ہے، وہ اپنے ماتحت کو، اپنے متبع کو بلند نہیں ہونے دیتا، اسے خوف ہوتا ہے اگر یہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، اچھا بیان کرنے لگا، پبلک اس کی پذیرائی کرنے لگی تو یہ تو اوپر نکل جائے گا، اور اوپر نکلے گا تو میرے قابو سے نکل جائے گا، اپنا حلقہ احباب بنا لے گا، اس کی اپنی اسٹریٹ پاور ہوگی، اس کے اپنے متبعین کی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، تو کریں کیا؟ کو دبا کر رکھو کہ ٹانگیں کھینچو، بار بار تیل پھینک دو زمین پہ تاکہ پھسل کے زمین پہ گرے، آج درس ملے اس کو، ورنہ تکبر پیدا ہوگا خواہ بخواہ، تو پھر وہ بڑھنے نہیں دیتے۔ ایسی کوئی پیر، شاید ہی کوئی پیر ہوگا جو اپنی اولاد کے علاوہ، اولاد کو تو کریں گے، اولاد کے علاوہ کسی اپنے مرید کو بلند کر دے۔ وہ ہر آستانے میں مرید دبا ہوگا، صاحبزادہ صاحب بیٹھے گا گدی کے اوپر جو نکما نکھٹو قسم کا ہوگا، جس نے نہ علم پڑھا ہوگا، نہ دین پڑھا ہوگا، نہ فیلڈ میں ورک کیا ہوگا، ابا کے نام پہ گدیوں پہ بیٹھ کر عیش کوشیاں حاصل کر لیتے ہیں، کام صفر ہے بالکل، نہ دین آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، خالی اور آ کر بیٹھ کر اور حکومت مل جاتی ہے فری کے اندر۔ تو کوئی بھی ایسے لوگوں کا آپ مرید دیکھ لیں، میں نہیں کہتا ہوں آپ تنقید کریں اسی پر، میں فرد واحد کو، میرے ذہن میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، میں ایک عام مشاہدہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کے کوئی مرید ٹیلنٹڈ ہوتا ہی نہیں ہے، کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اوبھر کے اوپر آئے گا، نو ہے ہی نہیں صلاحیت اس میں پیر صاحب میں ہے،
یا اولاد میں، بس باقی سارے بیکار ہیں۔ اسی سے فیض کا اندازہ کر لیں کہ پیر صاحب کسی کو کام کا ہی نہیں بنا سکے، سارے بیکار ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ بیکار حقیقتاً ہوتے ہیں، کارآمد ہیں، لیکن اوپر ابھرنے نہیں دیتے۔ خوف ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یا پھر لوگ موازنہ کریں گے کہ بھئی ان میں کم ٹیلنٹ ہے، اس میں زیادہ ہے، تو ہمارے ہاں میرٹ بیس پہ تو کام ہی نہیں ہو رہا نا۔ تو یہ خوف کہ اس میں مرید کو دبا کر رکھو، اور اگر وہ ابھر ہی رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، آستانے سے نکال دو باہر۔ اب باہر نکلنے کے بعد کچھ بھی کرے ٹھیک ہے۔ ان خوفوں نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ ایسے ہی مدارس کے اندر اچھا پڑھانے والا بعض اوقات اگر ینگ ہے اور وہ بڑی محنت سے پڑھاتا ہے، یہ کون بچے لے کر آیا؟ 10 دفعہ میں نے سمجھایا کہ بچوں کو کوئی نہ لے کر آئے، یہ کون صاحب ہیں یہ جو لے کر آئے؟ یہ کو لانا جائز نہیں ہے مسجد میں 50 دفعہ مسائل بیان کر چکا ہوں۔ آپ چاہے برا مانیں چاہے کچھ، ان کو لانا گناہ ہے آپ کے لیے۔ بچوں کو گھر چھوڑ کر آئیں، بچوں کے لیے مسجد نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم نے منع فرمایا، میں نہیں کہتا ہوں، نبی کریم نے فرمایا مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ لوگ سنتے تو ہے ہی نہیں۔ جب ہم ویسے عالم بہت بڑا عالم ہوگا، لیکن جب ہمارے مفادات کے خلاف بولے گا تو اس وقت بڑا نہیں رہے گا، وہ چھوٹا سا ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہماری عقل کام کرتی ہے کہ نہیں جی ہم ہیں زیادہ ذہین۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی مدارس کے اندر بھی ایسے بعض اوقات دیکھا گیا، ینگ اگر اچھا پڑھا رہا ہے تو بعض اوقات سینئرز اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ پھر آگے بڑھ جائے گا، یہ تو ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مصیبتیں ختم ہونی چاہیے، یہ خوف اپنے دل سے نکالیں۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو کفر، اسلام، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، صحیح، غلط، یہ جو ہیں اس میں ہمیں ایک درجے کا اختیار دیا ہے۔ اس میں ہم اپنے اختیار کو جب استعمال کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، انعام پاتے ہیں، غلط استعمال کریں گے تو سزا ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے مسائل ہٹ کر ہیں ان سب میں ہم مجبور محض ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کے ہاں پیدا ہوگا، کس کی کس سے شادی ہوگی، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، آپ کو زندگی بھر میں کتنا مال ملے گا، اگرچہ ہم کسب کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہزاروں لوگ انویسٹ کرتے ہیں، سب پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے بیٹھا ہے، بانڈ لگ گیا، ایک دم لکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر اختیاری ہوتی ہیں، اس میں اللہ نے مسلط کر دیا سب کچھ۔ تو ایک تو یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ جو کچھ ہوگا وہ تقدیر میں لکھا ہے، تو مجھے اپنا حصہ حاصل کرنا ہے جائز طریقے سے۔ اگر میں ناجائز کرنے کی کوشش کروں گا کسی بھی خوف کی وجہ سے، ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں زیادتی کر بیٹھوں اور خواہ مخواہ نقصان ہو، اس لیے میں اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر خود دیانتداری سے کام کروں۔ اب اللہ نے عزت دینی ہے یا ذلت دینی ہے، مجھے ترقی دینی ہے یا تنزل دینی ہے، یہ اللہ کے اپنے ذاتی محنت ایمانداری سے کروں۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہو، کبھی کوئی کام غلط بھی ہو گیا تو یہ فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر کبھی گھر والے مجھے ڈانٹنے لگتے، کچھ کہتے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ کرتا ہی کیوں۔ تو یہ بہترین طریقے سے سرکار نے سمجھایا کہ بہت سی چیزیں قسمت میں جو ہیں اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، وہی ہوتا ہے، اس لیے یہ خواہ مخواہ ٹانگیں کھینچنا اور دیگر چیزیں غلط ہیں۔ ناجائز کا ساتھ دینا، حق کے خلاف جانا، عبادت کے خوف کی وجہ سے عبادت کا ترک کر دینا، اس خوف کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان دا ڈے آف ججمنٹ کو یاد رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو بکثرت یاد کرے گا وہ حسد سے اور دنیا کی محبت سے نجات پا جائے گا۔ یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔
ایک دوست جو ہمیں گناہوں میں لگا رہا ہے یہ دنیا ہے، وہ بیوی بچے جو انسان کو گناہوں میں ملوث کر دیں وہ دنیا ہے، وہ ماں باپ جو اپنے اولاد کو گناہوں میں لگا دیں یہ دنیا ہے۔ اسی طرح اگر مال کی مشغولیت ہمیں دنیا اللہ سے غافل کر دیتی یہ دنیا ہے، مکانات ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، گناہ میں لگا دیتے ہیں، دنیا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ موت کی یاد دنیا کی محبت سے دور کر دیتی، تو پھر ہم جب موت یاد آئے گی تو سوچیں گے یار اگر میں اپنے خاندان کا ساتھ دے رہا ہوں، ناحق برادری کا دے رہا ہوں، کسی دوست کا دے رہا ہوں، کل مروں گا تو یہ تو ساتھ نہیں ہوں گے، مجھے تو آخرت میں اپنا حساب و کتاب دینا۔ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا تو میری دنیا کے اکیلا پن یا میری تنگدستیاں میرے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، اللہ مجھے قبر میں راحت عطا فرمائے گا۔ اب انسان مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چل جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا دینی حلقوں سے رابطہ بہت کم ہوتا ہے اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات بھی تو پوری کرنی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی جانا ہے صاحب، اور فیس بک بھی جوائن کرنی ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی وقت اچھا گزر جاتا ہے، باقی دوستوں کے پاس اور بیوی بچے خاندانوں کے پاس دینی حلقے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ آپ کہہ کر دیکھ لیں گے یار آئے ذرا درس قرآن درس حدیث میں، نیک لوگوں کو سب ٹائم ہی نہیں ہوتا، باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، استنجا خانے تک کے لیے ٹائم ہے، کتوں کے لیے ٹائم ہے، گھر میں کتے پالے ہوئے ہیں یا جانور پالے ہوئے ان کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، دینی حلقے میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کبھی نیک بننا ہی نہیں چاہتے، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی نگاہوں میں مقبول بننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ ہمارے نزدیک بالکل حقیر اور بیکار چیزیں، فضول چیزیں، یہ فضول لوگوں کے کام ہیں، ہم ہیں کام کے آدمی۔ اچھا کیا کرتے ہو سارے دن میں؟ ذرا اس کا حساب کتاب کر کے دیکھ لیں، کتنی چوریاں، کتنی گالیاں، کتنے نمازوں کے قضا، کتنے گناہ، کتنے لوگوں کی مروت کے اندر ناجائز کام، بیکار لیٹے ہوئے ہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو مر جائیں گے۔ ایک دن اگر فیس بک پر نہیں گئے، یوٹیوب کا وزٹ نہیں کیا تو وہ تو پتہ نہیں روحانی ترقی رک جائے گی، کثافت طاری ہو جائے گی روح کے اوپر، اور حجابات کثیرہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ اور ہماری بارگاہ میں۔ تو اپنے دین سے جب انسان نفرت کرتا ہے، دینداروں سے نفرت کرتا ہے، ان کے قریب آنے کو بوجھ محسوس کرتا ہے، تو پھر تو حال تو یہ ہوگا۔ اس لیے دینداروں کے قریب آنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ خوف اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آزمائے گا، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو عرض کی۔ دوسرا بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تنگ دستی بھوک سے مراد ہے تمام تنگ دستیاں، کمی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو کبھی بھوک کے ذریعے انسان جب بہت زیادہ تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ایک امتحان بنتا ہے۔ تمام لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حلال میں گزارا نہیں ہو رہا، کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر کہہ رہے نہیں ہوتے تو بچوں کی معصوم نگاہیں ہماری طرف اٹھتی ہیں، جن میں کچھ طلب ہوتی ہے، ہمیں پیسے دیں، ہمیں چیز لینی ہے، ہمیں فلاں کھلونا لینا ہے۔ بیوی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے معصوم بن کر کہ جی فلاں دیکھیں ابھی شادی ہے، سب لوگ جوڑے پہن کے جائیں گے، میں کیا کروں گی۔ بعض اس سے بھی نیچے درجے کے ہوتے ہیں، گھر میں واقعی کھانے پینے کو نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے بہت بڑی، اور اس آزمائش میں بعض اوقات انسان پورا نہیں اتر پاتا، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی بہت دیکھ لی حلال، بہت اللہ کا خوف کر لیا، اب میں بڑھوں گا حرام کی طرف۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بڑوں کا حال ہوتا ہے، بچے کیا سیکھتے ہیں ان سے، یہ مصیبت۔ کتنا بھی سمجھا لیں آپ، یہ وہ طبقہ ہے اگر ان کو جا کے میں بھی سمجھاؤں گا نا تو مجھے بھی دو باتیں سنا دیں۔ جاہل ترین طبقہ، جس کو نہ اللہ کا خوف نہ رسول کا خوف، اپنے گھر میں بیویوں کے سامنے نہیں بولیں گے اتنا جتنا یہاں پر آ کے چیخنے چلائیں گے، وہاں ڈریں گے گھبرائیں گے بیوی کے سامنے۔ باہر کے ملکوں میں بڑا میں نے دیکھا، اچھل اچھل کے آئیں گے اماموں کے اوپر، مفتیوں کے اوپر، اور گھر میں اوقات یہ ہوگی بیوی کہے کہ خبردار جو بولا گھر سے باہر نکال دوں، نہیں 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 نہیں، گھر ڈرتے رہیں گے بیوی بچوں سے کہ مجھے باہر نہ نکال دیں، لیکن مسجدوں میں آ کے ایسے شور مچائیں گے بلند آوازوں سے، کچھ انتہا نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اب یہ دیکھیں کہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش۔
یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان بعض اوقات حلال پہ چل رہا ہوتا ہے، نیکی پہ چل رہا ہوتا ہے، بظاہر نہیں مل رہا ہوتا، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اب وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے تو بہت کچھ ملنے لگ جاتا ہے بظاہر، یہ اللہ کا ایک اور امتحان ہے۔ یہ بس ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا جتنا ہمیں پوری زندگی میں مال ملنے والا ہے، جتنا ہم کھانے والے ہیں، جتنا پہننے والے ہیں، جتنا برتنے والے ہیں، یہ سب اللہ نے مقرر کر دیا۔ آپ میرا 1 روپیہ بھی چھین نہیں سکتے، نہ میں آپ کا چھین سکتا ہوں۔ جو اللہ نے میری قسمت میں، یعنی روک دیں، آپ رزق کو روک دیں، جسے کہتے ہیں نہیں بندش لگا دی، وہ کبھی پھر میں اس پہ کلام کروں گا، نہ ہٹ جاؤں گا رستے سے، بالکل ہی میرے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو یہ کوئی بندش وندش نہیں، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اسی وقت پر ملے گا۔ لیکن یہ یقین پختہ نہیں ہوتا، ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں، بظاہر ملنے لگتا ہے۔ ارے بھائی یہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا، یہی لکھا تھا، ورنہ آپ یہ اقرار کریں کہ اللہ نے تو قسمت میں نہیں لکھا تھا، میں قسمت کے دروازے توڑ کر میں نے حاصل کر لیا، یہ کہیں گے کافر ہو جائیں گے آپ۔ قسمت میں تھا نا، بس ہوا یہ کہ ہم نے صبر نہیں کیا، ہم حرام کی طرف بڑھ گئے، حاصل ہو گیا۔ اگر حلال پہ قائم رہتے تب بھی مل جاتا۔ یہ کسی نے ایک واقعہ بیان کیا، مجھے بتایا تھا حضرت معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں پڑوسی ملک میں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہاں کسی نے بیان کیا تھا تو میرے ذہن میں، تو بہرحال یہ تو سیکھنے کے لیے ہے اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو خواجہ صاحب جو تھے وہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے چند مریدین کے ساتھ سفر پر تھے، تو وہ مسجد نظر آئی، تو ایک آدمی باہر کھڑا تھا، تو آپ نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کیا کہ اس کی حفاظت کرنا، ہم ذرا نماز پڑھ کر آ جائیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ آپ اندر گئے، اس نے اس کی لگام وغیرہ اٹھائی اور وہ زین وغیرہ لے گئے، بھاگ لیا۔ آپ باہر نکلے تو غائب، گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے اپنے مرید کو 2 دینار دیے یا 2 درہم دیے اور فرمایا کہ بھائی بازار سے جا کر ذرا نئی لگام اور زین خرید کر لے آؤ۔ وہ مرید گیا تو دیکھا وہی شخص اس کو حضرت کی لگام اور زین کو بیچ رہا تھا بازار میں۔ تو مرید نے سوچ کر کہ اس کو کیا ذلیل و شرمندہ کروں، چھوڑو، اس سے وہی 2 دینار میں خرید کر لا کے حضرت کو دی۔ تو حضرت نے پہچان لی، فرمایا تو ہماری ہے۔ کہا کہ جی ہاں وہی بیچ رہا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو میں شرمندہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن فرمایا مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس نے تھوڑی جلد بازی کی، میرا ارادہ یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھ کے باہر آؤں گا تو اس کو حفاظت کے عوض میں 2 دینار دوں، لیکن اس نے حرام طریقے سے۔ تو یہ ہمارے ہاں صبر نہیں ہوتا سر، وہی بات وہی ہے، میں ہوں ذہین سمجھدار، پیترے بدلیں گے، حرام کام کریں گے اور پھر کہیں گے اپنے آپ کو ذہین۔ خود سوچئے وہ ذہین کیسے ہو سکتا ہے جو چند ٹکوں کے لیے جنت کو بیچ دے؟ وہ ذہین ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں، اس سے بڑا بیوقوف اور ناہنجار شخص کون ہوگا جو چند ٹکوں کے لیے، حرام کے چند ٹکوں کے لیے حلال کی جنت کو بیچ دے؟ کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا، جنتی جہاں کوڑا رکھے گا، کہتے ہیں کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے، صرف کوڑا رکھنے کی جگہ۔ تو اب بتائیں کہ باقی جو جنت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور حرام کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اس جنت کو بیچ دے اور محروم ہو جائے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ لیکن جب ایک بیوقوف اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے نا، تو پھر اس عقل مند کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ اگر عقل مند ہوتا تو نصیحت قبول کر لیتا، نصیحت قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ بیوقوف ہے، سمجھ رہا اپنے آپ کو عقل مند ہے۔ تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گولی فٹ کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو، بڑے مسکے لگا رہے ہیں گولی، اور سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بھولا بن رہا ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ جو ہے نا زیادہ بیوقوف پن ہے، کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ جان رہا ہے کہ تم اس کو بیوقوف بنا رہے ہو، تو حقیقت تم نہیں بنا رہے، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ لیکن یہ جب یہاں سے نکلتا ہے تو بولتا ہے بڑا زبردست، آج میں پاگل بنا کر آیا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیوقوف بنا رہا تھا مجھے۔ اب آپ بتائیں کون ان میں سے بیوقوف ہے، کون سمجھدار ہے؟ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں حرام کھانے میں، حلال میں شاید ہی کوئی حوصلہ افزائی کرے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا تو کوئی بات نہیں، کم میں کرو گزارا، شاباش، جم کر رہنا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو۔ نو، اس میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ حرام کما رہے ہوں گے بیٹا، آج کل کرنا ہی پڑتا ہے، بالکل۔ اگر کہیں بیٹے کے دل میں کوئی شمع روشن ہوئی، ہم جیسے کسی نادان سے انسان کا بیان سننے کے بعد کہ نہیں مجھے حرام نہیں کھانا چاہیے، اور ماں باپ
مجبور، لاچار اور بے بس سے تصور کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر چاچا کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، ماما کو کہا جاتا ہے اپنے اسکلز جو ہے یہاں پہ دکھائیے، وہ آ جاتے ہیں درمیان میں، دیکھو بیٹا تمہارے ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، ماموں کو دیکھو ساری زندگی حرام کھا کھا کے منہ دیکھو میرا، حرام کھاؤ بیٹا، تمہارے ماما نے حرام کھایا ہے، تمہارے چاچا نے حرام کھایا ہے، تمہارے دادا نے حرام کھایا ہے، تم حلالی بن جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا میرے بیٹا، ہماری کہنے پہ چلو۔ چاروں طرف سے سمجھانے والے آ کر وہ نوجوان کو پھر دوبارہ اسے قدم متزلزل کر دیتے ہیں، یا اگر اس کو پھر بھی حلال چلنے میں کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اور کھا حلال، اور نہ مانو ہمارا کہنا۔ جیسے بیماری ہو گئی گھر میں، وہ بیچارہ پیسے سے تنگ دست ہو گیا اور اس نے کسی سے مانگ لیا فرض کر لیں، یا نہیں مانگا تو آگے تانے دیں گے، آپ کراؤ نا علاج، اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ بیٹا آج کل کے زمانے میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر جو اچھے خاصے جو مضبوط قدم والے ہوتے ہیں ان کے قدم بھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو 10 دفعہ یہ نقطہ بیان کر چکا ہوں، 11ویں دفعہ پھر کر رہا ہوں کہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے پیغامات ہیں، ہم نے ان کو عملی طور پہ اپنا کر آزمایا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر رزق حلال کمائیں، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بات تو ہے لیکن کیسے، رزق حلال کی طرف نہیں آئیں گے کہ چلو دیکھیں بھئی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا۔ ایک اور کا مقولہ سامنے آئے گا، آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا بھائی، فرض کر لو تمہارے بچے اچھے اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، فیس کہاں سے دو گے، بیمار ہو گئے تو کیا کرو گے، اگر اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا آپریشن کہاں سے کرواؤ گے، ہاں بات تو ٹھیک ہے، تو بس آ جاؤ حرام کی طرف، اس کا پریکٹیکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کے اندر خدشات بیان ہوتے ہیں اس کو تو ہم فوراً ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول فرما رہے ہیں اسے عملی طور پر ہم نافذ نہیں کرتے ہیں۔ جب نافذ نہیں کرتے ہیں، خالی سنی باتیں ہیں اور ہم نے اس کو عملی طور پہ نافذ کیے بغیر ٹال دیا ہے، تو اس کی برکات کیسے ظاہر ہوں گے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے جب انسان رزق حلال کی طرف چلتا ہے، وقتی طور پہ آزمائش اگر آتی بھی ہیں اس میں ایک اطمینان قلب ہوتا ہے، اس میں ایک روحانی سکون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی گناہ کی زندگی چھوڑتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مقام سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، غیب سے مدد کرے گا، ہزار ہاں مسائل سے یوں نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ لیکن ہم آزماتے نہیں ہیں نا، اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتے ہیں۔ تھوڑا سا اب یقینی سی بات ہے کہ آپ ایک نئے امپلائی رکھیں تو کیا اپنا سارا کروڑوں روپیہ اس کے حوالے کر کے پورا آفس کر کے نکل جائیں گے آپ؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہڈن کیمرہ لگائیں اور ذرا چیک کریں کیا کرتا ہے، کوئی پیسہ ایسا ڈال کے رکھیں دراز میں کہ اٹھا کے جیب میں رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ جب آپ ایک عرصہ دراز تک فرض کر لیں آزما لیں، یا ماسیاں ہوتی ہیں جیسے ان کو وہ بعض وقت گھر والے ایسے آزماتے ہیں، پیسہ ڈال دیتے ہیں کہیں پر ہی اور دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے کے جاتی ہے کہ نہیں جاتی، 150 ہی ڈالتے ہیں، خیر بڑی رقم تو نہیں، لیکن اگر وہ اٹھا کے مالکن کو دے دے 2-4 دفعہ، یا دیکھا کہ وہ یوں ہی چھوڑ گئی ہے، صفائی کی ہے لیکن پیسہ وہیں رکھا ہوا، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اعتماد والی۔ پھر جب ہمیں ایک عرصہ دراز تک کامل اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلائنڈ فیتھ کرنے لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں نہیں پرانا آدمی ہے، 50 دفعہ آزمایا آج تک ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے، اور ہم اس پہ اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارا معاملہ جدا گانا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہوتا اس لیے آزماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے فیوچر کو بھی جانتا ہے، ہمارے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے، وہ پہلے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جب انسان اس آزمائشی دور کو عبور کر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی آسانیاں عطا فرماتا ہے، یہ گویا کہ ایک امتحان ہوتا ہے، ایک ٹھوک بجایا جا رہا ہوتا ہے اس کو، پھر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی فرض کر لیں کوئی کہے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک نماز پڑھی تو ایک ہی نماز پر اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی ہونا چاہیے کہ مصلی کا کنارہ ہٹاؤں تو کم از کم 1000 کا نوٹ تو نکلنا چاہیے نا، بیماریاں ختم ہو جانی چاہیے، تنگ دستیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم تو فوراً جیسی دین کی طرف آنا لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کہاں ہیں انعامات جو جن کا وعدہ کیا گیا تھا؟ ارے بھائی استقامت تو دکھاؤ، کچھ عرصے لگاتار چلو تو صحیح، اتنی جلدی سے تم بیوی تک پر اعتماد نہیں کرو گے۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے، کوئی بیوی پہ اعتماد کرتا ہے؟ پہلے سب کچھ چھپا کے رکھتا ہے نا، کچھ عرصے ذرا دیکھتا ہے، ہاں پھر زوجہ ہم ذہن ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی،
ہاں بھی یہ راز میرے میکے جا کے نہیں بتاتی، میرے راز کی حفاظت کرتی ہے، تو آدمی کھلتا ہے تھوڑا سا۔ اور اگر بیوی کو پتہ چلا کوئی بات بولی، اس نے میکے جا کے بتا دی، ساس نے فون کیا، ارے یہ میری بیٹی یہ کیا کہہ رہی تھی، تم کیا کر رہے ہو؟ ابے نے کہا یہ تو بڑی خطرناک ہے بیوی، اس کو تو کچھ نہ بتاؤ، میکے جا کے بتا دیا، ٹرسٹ کرے گا آئندہ؟ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی جو قریب ترین ساتھی ہوتی ہے اس پر بھی اعتماد کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے تو علم نہیں ہوتا تو ہمیں اعتماد قائم، اللہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے۔ میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم ایک عام آدمی پر کوئی فیتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اعتماد، کچھ ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ ایک آزمائش میں آدمی کو رکھتا ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ بتائیے، 40 سال میں۔ پھر کتنے عرصے مکے میں رہے؟ 13 سال۔ 10 سالہ مدنی زندگی ہے، کل 63 ہے نا، 40 اور 10 50 اور 13 63۔ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کتنی شدید آزمائشیں رہی، اور یہ کس پر رہی ہیں؟ اللہ کے حبیب پر، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، جو اپنے منصب کے معاملے میں کسی میں کوتاہی کرنے والے نہیں ہیں، رزق حلال کھانے والے ہیں، کمانے والے ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں۔ اس کے باوجود 13 سال کم تو نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے بھائی بہن سن کے کہتے ہیں یہ وہ تو نبی تھے نا۔ ہاں وہ نبی تھے، تبھی تو ان کی طرح آزمائشیں آپ پر ہم پر آنے رہی۔ ہماری آزمائشیں تو اتنی سی، ان کی آزمائشیں اتنی بڑی۔ اس لیے اللہ کے نبی کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا، یاد رکھیں، سرکار کو ڈبل آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا، اجر بھی اتنے زیادہ تھا۔ ہمیشہ نبی پر آزمائش عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ رنج ہوتا ہے، کیوں؟ ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا تو رحمت للعالمین، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کی نرمی کو کہتے ہیں، رقت کو کہتے ہیں۔ رحمت اصل میں دل کی نرمی کا نام ہے، رقت کا نام ہے۔ پھر اظہار رحمت کیا ہوتا ہے؟ کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان انعام دیتا۔ تو سرکار کو جو فرمایا کہ رحمت للعالمین، اس کا مطلب ہے تمام عالمین کے لیے آپ کا دل کیا ہے؟ بہت ہی نرم ہے، اور آپ انعام دیتے ہیں پورے عالم کو۔ جس کو کوئی پریشانی ہوتی سرکار اس تک اپنا فیض جاری کرتے ہیں۔ اور جتنا دل نرم ہوتا ہے اتنی تکلیف کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو حساس ہوں گے کہ کسی بات تو ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو جتنا مرضی ڈانٹ لو، وہاں سے نکلیں گے تو ہنس رہے ہوں گے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں خالی گھور کے بھی دیکھ لو نا تو رونے لگ جائیں گے۔ دل نرم ہوتا ہے، بہت ہی حساس دل ہوتا ہے۔ بس ایسی جس کی طبیعت اور کیفیت ہو نا کہ تھوڑا سا ڈانٹے تو کافی گھنٹوں تک وہ تکلیف اور اذیت دل میں برداشت ہوتی، یعنی محسوس ہوتی رہے۔ ہمارے نبی اس سے کہیں زیادہ اذیت محسوس کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں پوری امت کا غم جس کے اوپر تاری، اس کی آزمائش کتنی بڑی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ اکثر مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر کوئی ایک کتا یا بلی ٹرک کے نیچے آ جائے، اس کا دماغ پھٹ جائے، آنکھیں باہر نکل جائیں، زبان باہر لٹکی ہو، تڑپ رہا ہو، تو جو نرم دل ہوگا نا اس کو تو وہ دیکھ کے اس کو عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، اور شاید کئی مہینوں تک وہ بیچارہ سکون سے نہ سو سکے گا، نہ کھا سکے گا، وہی منظر گھومتا رہے گا۔ یہ عام آدمی کی رقت قلبی کا عالم ہے، اور میرے نبی کی اس سے کئی 100 گنا زیادہ ہوتی۔ اور میرے آقا جب سفر معراج پر گئے ہیں تو عذابات دکھائے گئے، جو آپ کو روحانی معراجیں ہوئی ہیں اس میں عذابات دکھائے گئے۔ کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کسی کے آنکڑے یہاں ڈالے یہاں تک کھینچ دیا، پھر ناک میں ڈالا کھینچ دیا، آنکھ میں ڈالا کھینچ دیا، پھر کوئی آگ میں جل رہا ہے، کسی کو آگ کے پتھر کھلائے جا رہے ہیں اور وہ کھا رہا ہے اور وہ پیچھے کے رستے نکل رہے ہیں۔ یہ مناظر سرکار نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے، تو کس قدر سرکار کے لیے آزمائش بنے ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نبیوں کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ اور میں جب ہم نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں، نیک بننے کی طرف آتے ہیں، تو فوراً شیطان دل میں کہتا ہے کہ تمہیں تو کہا گیا تھا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، لیکن جیسی تو نماز پڑھنے کی طرف آیا تیری جوتی چوری ہوگی باہر سے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے نا، جو نماز پڑھنے آیا بڑے عرصے بعد جوتا چوری ہو گیا، تو کہتا ہے یار میں تو آیا تھا نماز پڑھنے، مجھے تو کہا تھا مفتی صاحب نے آؤ گے رحمت نازل ہوں گی، سب سے پہلے جوتا گیا۔
اب ہو سکتا ہے بھائی جوتا تمہارے جانے کے اندر اللہ کی کتنی بڑی رحمت پوشیدہ ہو سکتا ہے، تم نے حرام طریقے سے کمایا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہو کہ میرے محبوب بندوں کے قدموں میں حرام کا جوتا آئے، نکال دیا اس کو باہر۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہمیں یہ نہیں، باہر نکلے موٹر سائیکل غائب۔ وہ ایک صاحب درس کے اندر آئے، میرے درس قرآن میں، باہر نکلے موٹر سائیکل غائب۔ اچھا تالا خود نہیں لگایا، بھائی تو تالا لگاؤ نا۔ تو اب وہ یہ کہنا کہ جی اب اس نے تو نہیں کہا بیچارے نے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر شیطان بہکانا چاہے تو بڑے آرام سے بہکا سکتا ہے نا، کہ یار تم جب تک سینما گھر کے باہر کھڑی کر کے گئے، تم فلاں جگہ گئے کبھی نہیں چوری ہوئی، تم درس قرآن میں گئے موٹر سائیکل چوری ہو گئی، یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے؟ تو اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جب انسان صبر کرتا ہے تو بڑے انعامات ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے اس کے اوپر مزید کلام کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔